پیارے بچوں، آج میں آپ کو سناؤں گا ایک جادوئی جنگل اور چھوٹی بہادر لومڑی کی کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک دور دراز سرزمین میں ایک جادوئی جنگل تھا جو جادو سے چمکتا تھا۔ اس جنگل کے درخت ایک دوسرے سے سرگوشی کرتے، پھول روشن اور خوش رنگ تھے، اور ندیوں کے پانی سے مدھر نغمے گونجتے تھے۔ اس جنگل میں کئی جادوئی مخلوقات رہتی تھیں، لیکن سب سے زیادہ پیاری ایک چھوٹی بہادر لومڑی تھی جس کا نام فیون تھا۔ فیون دوسری لومڑیوں جیسی نہیں تھی، اس کا دل سونے جیسا خالص تھا اور اس کی کھال شام کی روشنی کی طرح چمکتی تھی۔ لیکن جو چیز اسے سب سے زیادہ منفرد بناتی تھی وہ یہ تھی کہ وہ درختوں اور جانوروں کی باتیں سمجھ سکتی تھی اور ان کی ضروریات اور خوفوں کو جان سکتی تھی۔ وہ ہمیشہ ہر کسی کی مدد کے لیے تیار رہتی، چاہے کام کتنا ہی بڑا یا چھوٹا کیوں نہ ہو۔ ایک دن جب فیون جنگل کے ایک نئے حصے کی سیر کر رہی تھی، اس کی ملاقات ایک قدیم بلوط کے درخت سے ہوئی جس کے پتے زمرد کی طرح چمک رہے تھے۔ یہ بلوط کا درخت بہت پرانا اور دانا تھا اور اس نے اپنی زندگی میں بہت کچھ دیکھا تھا۔ جب فیون قریب گئی تو درخت نے گہری آواز میں کہا، بہادر چھوٹی لومڑی، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ جنگل کے دل، جو یہاں کی تمام جادوئی طاقت کا منبع ہے، ایک ظالم جادوگرنی نے چرا لیا ہے۔ اس کے بغیر جنگل مرجھا جائے گا اور اس کی ساری جادوئی طاقت ختم ہو جائے گی۔ فیون کا دل خوف سے دھڑکنے لگا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ میں جنگل کے دل کو ڈھونڈ کر واپس لاؤں گی، اس نے مضبوط اور پرعزم آواز میں کہا۔ بلوط کے درخت نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ ہوشیار رہنا بیٹی، جادوگرنی بہت چالاک اور طاقتور ہے۔ کامیابی کے لیے تمہیں بہادری سے زیادہ عقل کی ضرورت ہوگی۔ یہ باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے فیون نے اپنا سفر شروع کیا۔ وہ جنگل کے گہرے حصوں میں گئی جہاں سائے لمبے اور فضا پر اسرار تھی۔ راستے میں اس کی ملاقات بہت سی مخلوقات سے ہوئی۔ ایک عقلمند پرانی الو جس نے اسے ایک پنکھ دیا جو اسے غائب کر سکتا تھا، ایک چلبلی ندی کی پری جس نے اسے چاندی کا ایک قطرہ دیا جو کسی بھی زخم کو بھر سکتا تھا، اور کچھ شرارتی جنہوں نے اسے اندھیرے میں راستہ دکھانے کا وعدہ کیا۔ آخرکار کئی دنوں اور راتوں کے بعد فیون جادوگرنی کی رہائش گاہ تک پہنچ گئی، جو ایک تاریک اور مڑا ہوا قلعہ تھا جو سیاہ پتھروں سے بنا ہوا تھا اور کانٹوں والی بیلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس کے ارد گرد کی فضا سرد اور ساکت تھی، اور صرف جنگل کے دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی جو جادوگرنی کے تخت پر ایک بلور کے گولے میں قید تھی۔ فیون جانتی تھی کہ اسے جلدی کرنی ہوگی۔ اس نے الو کے پنکھ کا استعمال کرتے ہوئے خود کو غائب کر لیا اور جادوگرنی کے محافظوں کو چکما دے کر آگے بڑھی۔ وہ تخت کے قریب اور قریب ہوتی گئی، لیکن جیسے ہی وہ گولے کو پکڑنے لگی، جادوگرنی دھوئیں کے گھومتے بادل میں ظاہر ہوئی۔ کون میری سلطنت میں داخل ہونے کی جرأت کرتا ہے؟ اس نے نفرت بھری آنکھوں سے کہا۔ لیکن فیون تیز تھی، اس نے چاندی کے قطرے کو جادوگرنی پر پھینکا، اور جیسے ہی وہ اس پر گرا، وہ چیخ مارنے لگی اور پگھلنے لگی۔ اس کا سیاہ جادو خالص پانی کی طاقت کے سامنے بے بس ہو گیا۔ کچھ لمحوں میں وہ ختم ہو گئی اور صرف دھوئیں کی ایک لہر باقی رہ گئی۔ جادوگرنی کے ختم ہونے کے بعد فیون نے جلدی سے بلور کا گولا پکڑا اور اپنی پوری رفتار سے جادوئی جنگل کی طرف واپس دوڑی۔ جیسے ہی اس نے جنگل کے دل کو قدیم بلوط کے درخت میں اس کی صحیح جگہ پر واپس رکھا، پورا جنگل دوبارہ جادو سے بھر گیا۔ درخت اونچے اور فخر سے کھڑے ہو گئے، پھول پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئے، اور ندیوں کے نغمے اور بھی زیادہ شیریں ہو گئے۔ جنگل کی تمام مخلوقات فیون کے ارد گرد جمع ہو گئیں، اس کی بہادری اور مدد کے لیے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے۔ قدیم بلوط کے درخت نے فیون کی طرف جھک کر کہا، تم نے ہمارے گھر کو بچا لیا، بہادر چھوٹی لومڑی۔ جنگل ہمیشہ تمہارا احسان مند رہے گا۔ اس دن کے بعد سے فیون کو جنگل کا محافظ کہا جانے لگا۔ اس نے اسی بہادری اور مہربانی سے جادوئی جنگل کی حفاظت جاری رکھی جس نے اسے اس عظیم مہم پر بھیجا تھا۔ اور یوں جادوئی جنگل پھلتا پھولتا رہا،
اس کی جادوئی طاقت محفوظ اور مضبوط رہی، اور یہ سب اس چھوٹی لومڑی کے سبب تھا جس کا دل سونے جیسا تھا، اور وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔